نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. میرے بہت ہی پیارے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، محترم اور مکرم ساتھیوں، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، ملت کی ماں اور بہنوں، اور سب سے بڑی چیز خیر امت، جتنی امتیں آئی ہیں اور جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے سب سے بہتر لوگ اور
جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے بڑی اپنائیت سے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمایا ہے، اے وہ لوگو جو میرے اپنے ہو چکے ہو۔ میرے سب اپنے ہیں لیکن سب دور ہو گئے ہیں، لیکن تم اپنے ہو چکے ہو اور اس اپنائیت کا اور مجھے ماننے کا اقرار اور عہد و پیمان کر چکے ہو۔ وہ بھائیوں اور ماں اور بہنوں جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے ایسی جماعت، ایسی قوم، ایسی امت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایسی امت، ایسی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ اس کو اگر بڑا مان لیا ہے، اللہ اکبر کہتے ہو تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ تم اپنا شعار بنا سکتے ہو۔ ہر قوم کا شعار ہوتا ہے انقلاب، زندہ باد اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تم اپنا نعرہ تکبیر کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اور جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی ہو یا یہ کہ خوشی کا معاملہ ہو، تم ہر حال میں کہتے ہو، مانتے ہو اور کرتے ہو کہ اللہ اکبر۔ سب کے لیے سب کچھ اور ساری دنیا بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک ایسا آدمی ہوں، میری جماعت ایک ایسی ہے، میری امت ایک ایسی ہے جو صرف اللہ جل شانہ کو بڑا مانتی ہے، اور جب بڑا مان لیا تو اب کہیں بھی اپنی بڑائی کا خیال نہیں رہا۔ ایٹومیٹک بڑے کو جو بڑا مان لیتا ہے تو بڑے کے ساتھ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو حزب اللہ، اللہ کی جماعت میں، اس کے گروہ میں، اس کی پارٹی میں آ جائے گا تو پھر دنیا کے کسی پارٹی کو بڑا سمجھے گا، بڑے سب سے بڑی پارٹی میں ہے، سب سے بڑے گروہ میں ہے، سب سے بڑی جماعت میں ہے اور سب سے بڑے کے ساتھ ہے، تو وہ ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اس کا سلوگن ہے، یہ اس کا شعار ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ اسی پر اس کو رہنے کے بعد بڑا ماننے کا ہی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب اس نے اس کو بڑا مان لیا جو حقیقت میں سب سے بڑا ہے، تو اس بڑے کی بات پر وہ چلے گا، اب اس کے چشم و آبرو کا خیال رکھے گا، اب اس کا فرما بردار بنے گا، اور اسی کا نام 1 گھنٹہ تقریر کر کے سمجھائیں کہ وہ کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اب روزہ نماز سے لے کر کے کلمہ پڑھنے سے لے کر کے اور جتنی نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کا کوئی شمار ہے، وہ سب کرے گا، سب گنا لیجئے، اپنے دل میں سوچ لیجئے۔ اور جتنی برائیاں ہیں ان سب برائیوں کے بارے میں بھی وہ جان لیا کہ وہ ہمارے رب اس سے راضی نہیں ہے، بڑا وہ ہے تو اب کسی برائی کی طرف تاکنا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی امید ہے اور کوئی کامیابی ہے، تو اب دنیا کی کوئی کامیابی بھی کامیابی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کامیاب کرے اور اس کو کامیاب کہے۔ اور دنیا کا کوئی خوف اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جسے دنیا برا کہتی ہو اور وہ چیز بذات خود نقصان دہ ہو، بہت خراب ہو، بہت زیادہ گھاٹا لگانے والی ہو، تو وہ کوئی چیز بھی اب اس کو گھاٹے کی اور نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے کے ساتھ ہو گیا اور بڑے کی بات مان لی۔ یہ خلاصے کے طور پر کہ اس کو مان لیا تو سب کچھ مان لیا،
ساری خوشیوں کو، سارے نفع کو، سارے فوائد کو اور ہر طرح کے امن و آشتی کو اس نے گویا کہ اب بڑے کے پناہ میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے جتنے خدشات ہیں اور جتنے طرح کے خطرات ہیں اور جتنے طرح کے نقصانات ہیں، وہ سب چیزوں سے اب گویا کہ اس نے کوئی چیز اس کو گھاٹے کی چیز نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، اور نہ ہی اس کو وہ خاطر میں لاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جب ہو جاتی ہیں تب مسلمان کہلاتا ہے، یعنی مان لینے والا، بڑا مان لیا اللہ کو تو اب اسی کے پیچھے لگ گیا۔ دنیا میں جتنے ولی ہیں، بزرگ ہیں، انبیاء ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، سب یہی ایک مسلمان، جتنوں نے یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر زور سے اس وقت کہا ہو چاہے نہ کہا ہو، لیکن انی من المسلمین، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کر لیا کہ میں مسلمان، فرما بردار، مان لینے والا، سر جھکا دینے والا۔ اب اس سر کو جس طریقے سے بھی استعمال کیا جائے، یہ سر اب میں نے جھکا دیا ہے کسی کے سامنے، اب سب سے بڑے کے سامنے جھکا دیا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یار، دوست، میرے بھائی، میں ہر جگہ فدا ہوں، ہر جگہ تمہارے لیے، تمہارے اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، جو مجاز میں آئے وہ تم کر سکتے ہو، لیکن پہلی ہی چیز تم کو منظور نہیں، اور وہ کیا ہے؟ عبادات میں دیکھیں تو نماز ہے۔ اب نمازوں کا حال دیکھ لیجئے آپ، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، دیکھیے کتنے پرسنٹ ہیں، اور جو ہیں وہ کس مجاز سے یہ سجدہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کون سا جذبہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ سجدہ بے ذوق ہو چکا ہے، دل جذبے سے خالی ہو چکا ہے، اللہ والا نہیں ہے تو اقبال کو سجدہ بے ذوق، دل خالی، سجدہ بے ذوق، پیشانیوں میں کوئی تڑپ نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جو ہیں تھوڑے سے ان کا یہ حال ہے۔ معاملات کی دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اپنے طور پر معاملہ نہ کریں، جب تک ہم اپنی مرضی داخل نہ کریں، جب تک ہم کو جو نفع نقصان سمجھ میں آ رہا ہے ویسی تجارت، ویسی بزنس، ویسی نوکری اور ویسی ہم اپنی زندگی کو رخ نہ دیں۔ یہ ہمارا حال ہے جو لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ بقیہ کا کیا حال ہے؟ نہ معاملات میں، نہ عبادات میں، اور نہ ہی دنیا کے جتنے سماجیات میں، سیاسیات میں، وہ تو بہت دور کی کوری ہے، وہاں تو کوئی اسلام نہیں ڈھونڈتا، وہاں اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کا کوئی نہیں۔ مسجد میں آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے سے آئے ہیں، ان کا تھوڑا سا خیال ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکلے تو وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ سیاست میں تو بالکل لوگ آزاد ہیں، معاملات میں کہیں کہیں دین نظر آتا ہے اور کسی میں نظر آتا ہے، اور بقیہ چیزیں جو ہے زندگی کے دیگر مارکے، تو مارکوں کا مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ مارکا میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ کو پیشوا ہم کریں گے۔ یہ کون سی اللہ کو بڑا ماننا ہے؟ آپ نے ہم کو تکلیف پہنچائی تو تکلیف پہنچانے کا مالک میں ہوں، میں بھی آپ کو پہنچاؤں گا۔ آپ میرے گھات میں ہیں تو وہ گھات میں لگاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے سے ہم کو موقع ملے تو ہم گھات میں بیٹھیں۔ یہ کون سی للہیت، یہ کون بڑا مانا اللہ آپ کو؟ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ایک آیت بھی نازل کر دی ہوتی تو حجت تمام کر کے، مقدمہ چلا کر کے، بلکہ بلا مقدمہ چلائے جہنم میں ڈال دینے کے لیے کافی تھا۔ امام لوگ جو بہت ڈوب کر کے پڑھتے تھے، صحابہ لوگ، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ آیت تو پورے اسلام کے لیے کافی ہے، پوری دنیا میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ انا آتینا، ہر بچے کو یاد ہے ہم لوگ گھر میں، کس کو یاد نہیں ہے؟ کس کو یاد نہیں ہے
والعصر ان الانسان سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، کس کو یاد نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ سارے بندوں پر، کافر ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، قارون ہو، حامان ہو، یا یہ کہ سب سے غریب جو راستے میں چلتا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا مقدمہ دائر ہونے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک کسوٹی کافی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فہل میں مدکر، یہ سب نعمتیں گنا کر کے، سارے ترکیب بتا کر کے، سارے حکم اور فرامین دے کر کے، پھر اس کے بعد بار بار کیوں اللہ رب العزت والجلال یاد دلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ نہیں تم آمین یا ایھا الذین آمنو، مومنوں مسلمانوں ایمان لے آؤ۔ ابھی ایمان مسلمان ہو گئے تو پھر ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ یہاں تو آپ کو کہہ دیں کہ بھائی ایمان لے آئیے، ایمان پر رہیے، ایک دم آپ کی گردن اڑا دے اس کی چلے تو ہے کہ ہم بے ایمان تھے کیا اب تک ہم جنتی نہیں تھے کیا؟ اب تک ہم مسلمان نہیں تھے، کافر تم کو نظر آ رہا ہوں؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اور اللہ جل شانہ پختہ مسلمانوں کو، ایسے مسلمان جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، دیکھا نہیں زندگی پر کیسے لا الہ الا اللہ کہا تو ایسے چیرا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے چیرا آرا سے، اور اس کے بعد بھی وہ پورے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ ایک عورت آتی ہے اور اس کا ابو جہل ایک پاؤں ادھر ایک اونٹ میں باندھتا ہے اور دوسرا پاؤں ادھر باندھ، اس سے پہلے بہت سچا چکا ہے، کلمہ تو وہ بھی تھا، اللہ اکبر تو انہوں نے بھی کہا تھا، ہم نے کیا کیا ہے؟ وہاں بھی کیا تھا ایسے کر کے، اب بڑی آسانی سے وہ احد احد ایک اللہ، اسی پر رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ اور چمر گایت مسلمان تبسم بر لبے است، کہا کہ مسلمان جس حالت میں بھی مر رہا ہو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، مسکراہٹ نظر آتی، تبسم، تبسم بر لبے است، مسلمان کے چہرے پر کہا کہ وہ تبسم ہوتا ہے۔ تو سمیہ ہنس رہی ہیں، کل ماری جا رہی تھی، ستائی جا رہی تھی، سامنے بیٹے کو سولی دینے کی بات کہی جا رہی ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا، کوئی فرق پڑا تھا کیا؟ مامتا، دنیا کی جتنی فراڈ مامتائیں ہیں جو دودھ بھی نہیں پلا پا رہی ہیں 2 سال، جو حق بنتا ہے، وہ کیا دعویٰ کریں گی اپنے لالوں اور اپنے دلاروں کے بارے میں؟ وہ تھیں، لیکن دوسری طرف کلمہ پڑھاتے، ایک تو اللہ کا حق ادا کر رہی ہیں، صبح ان کو اللہ پیدا ہوتے ہی لوریاں دے رہی ہیں لا الہ الا اللہ کی، اور جو بڑا ہوتا ہے اسی میں اپنے آپ کو کھپا رہی ہیں، ایسی مائیں تھیں۔ اور اس کے بعد بیٹا جب آگ کے انگارے پر لٹایا جا رہا ہے، پتھر سے دبایا جا رہا ہے، سارے ظالموں کا بوجھ برداشت کر رہا ہے اور مار کھا رہا، جسم میں گڈھے ہو گئے ہیں، تب بھی اس ماں کے چہرے پر شکر نہیں آ رہی ہے۔ محبت کی یہ نشانی ہے۔ یہاں تو مارا گیا، رفیق تو تھرا رہے ہیں، ابھی وہاں کچھ نہیں ہوا، تب تک یہی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی ادھر مارا نہیں گیا تب تک ادھر تھرا رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا مارا جا رہا ہے۔ عبرت و نصیحت کی دوسری چیزیں ہیں، اپنا دل پاپی اب تک پسیج نہیں رہا، ویسے ہی وہیں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خطرناک، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی علم، دنیا کے کوئی سائنس، دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی کبھی بھی سدھار نہیں سکتا ہے۔ کوئی کہیں بھی گہار لگائیں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی۔ جو اما ملی تو کہاں ملی؟ وہ وہی ملے گی جو اللہ رب العزت، جس کو اللہ اکبر کہا، جس کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نام پر مارے جا رہے ہیں، جس کے نام پر کچھ کیا جا رہا ہے، وہ چیز لانی پڑے گی اور ہر فرد کو لانی پڑے گی۔ دیکھا دیکھی سے کام نہیں چلے گا۔ یہ لوگ بڑے خراب لوگ ہیں، جو بھی لوگوں کے چکر میں پڑا وہ اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی طالب علم فیل ہو جا رہا ہے، مسلم بچے فیل ہو جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعصب ہے، سوسائٹی میں اوباش نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی خراب ہے، بچے سب محلے کے سب ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ بدترین کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔
یہ تو جس کو جہنم میں جانا ہے، جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے کہ ایک دوسرے پر ڈالتے چلے جاؤ، ایک دوسرے کو کہتے چلے جاؤ، یہ بڑی خراب چیز ہے۔ لیس الفتى من یقول کان ابی، ان الفتى من یقول ہا انا ذا۔ اصلی جوان تو وہ ہے، اصلی مسلمان تو وہ ہے جو کہتا ہے ہا انا ذا، میں یہ ہوں، حالات سے نہیں ڈرتا، حالات کے رو میں نہیں بہتا، بلکہ ہاں انا ذا، میں نے یہ کیا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، ایسی میں مرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کانا ابھی پیدرم سلطان بود، میرے ابا میرے دادا اور یہ فلاں اور ٹھکاں، کچھ نہیں کام آنے کو ہے، حسرت تمہارے دلوں میں وہ ضرور پیدا کرے گا۔ باپ دادا کی جو نشانیاں ہیں حسرت پیدا کریں گی، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو گے، کف افسوس ملو گے، اور تم سے زیادہ ناکارہ کوئی اور قوم نہیں ہوگی۔ وہ ماں تھی نا اس کی، کون تھا؟ ابو عبداللہ، جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت گنوا دی اس نے۔ پہلے اس کو عقل ہی نہیں آ رہی تھی، پہلے کہتا تھا کہ وہ بگڑ گئے ہیں، وہ بگڑ گئے ہیں، وہ تھوڑا سا منافق ہو گئے ہیں۔ غرناطہ سے جب نکل رہا تھا، وہ جگہ آج بھی بنی ہوئی ہے عبرت کی جگہ، جہاں آنسو بہایا تھا اس نے، ماں اس کی پیچھے سے تھی، بوڑھی ماں، وہ بیٹے کو دیکھ رہی، کیا حشر ہو رہا ہے، جو اتنا بڑی سلطنت کا مالک تھا اب یہ جا رہا ہے۔ تو جب آنسو بہایا اس نے، عربی میں انگریزی میں سب میں اس کا نام ہے، وہاں وہ جگہ آج بھی عبرت کی جگہ بنی ہوئی ہے، نوحہ کی، رونے والوں کی، جا کے فلیبکل بواکیا، جتنی رونے والی ہیں سب آ کر کے کرنا کریں یہاں، نوحہ کریں یہاں۔ تو بیٹی نے کہا جب تم کو رونے کا وقت تھا اللہ کے سامنے، اور جس وقت تم کو رو کر کے کرنا تھا اس وقت تو تم کو تو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ادھر بک رہا ہے، کوئی ادھر ڈگ رہا ہے، تم ادھر ہو رہے ہو۔ آج تم جب مردوں کی طرح سے تمہیں ڈٹنے کا وقت تھا تو اس وقت تو تم نے پتہ نہیں کون سی راہ اپنائی، اور اب جبکہ مردانہ وار کچھ کرنے کا وقت ہے تو چھوڑ رہے ہو دیش، کہاں جا رہے ہو؟ تو اب ٹسوئے بہا رہے ہو، رو رہے ہو، کہا کہ یہ وقت نہیں ہو، نکلو یہاں سے جلدی سے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ایسی مائیں ہوا کرتی تھیں، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو نازل فرما دیا ہر ایک حکم، اور بتا دیا، اور بتایا کہ ایک آیت کافی ہے، لیکن ایک آیت نہیں، یہاں ہزاروں آیتیں اللہ تعالیٰ نے، ہزاروں حکم، ہزاروں سمجھاوے اور ہزاروں طرح کے افہام و تفہیم قرآن میں نازل فرمائے۔ تذکیر، وما ہے الا ذکر للعالمین، سارے عالم کے لیے۔ تم مسلمان عبرت نہیں پکڑ رہے ہو، اور یہ تو قرآن سب کے لیے تھا، لیکن تمہارے گھر میں وہ جزدانوں میں بند رہا، اب تمہارے گھر میں جزدانوں میں بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بچپن بڑا اچھا تھا کہ ہر گھر میں قرآن رہتا تھا اور جزدان میں سجایا رہتا تھا، تجوید قرات کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اماں پڑھتی تھی، گھر کے ہر فرد کچھ نہ کچھ پڑھنا جانتا تھا۔ اب تو وہ بھی نکل رہا ہے، پڑھے لکھے گھروں میں لائبریریوں سے نکل رہا ہے نہیں، اب بہت مشکل گھڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی، اور آپ نے بھی ایک ہی آیت پڑھی تھی، ایک آیت کے بعد آ کر کے پریشان ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس قرآن کو جس کو ہم نے دیا ہے اس کو، اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اور عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ سارے عمل کر کے اللہ کے نبی نے دکھا دیے۔ خوشی کے اوقات بھی آئے تھے اور غم کے اوقات بھی آئے۔ قوم جو بالکل ان پڑھ تھی، اور خود آپ کے امی کہا گیا کہ آپ ان پڑھ ہیں، آپ کی قوم والذی بعث فی الامیین، آپ کو جب پیدا ہوئے اور جس خاندان میں ہوئے، جس ملک میں ہوئے، جس زمانے میں ہوئے، وہ پوری قوم ان پڑھ کہی جاتی تھی۔ میں الٹے دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھنا تو سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کی جو ہوڑ لگا رہے ہیں آپ، جو رو رہے ہیں، وہ آپ کا علاج نہیں ہے۔ پڑھنا علاج نہیں ہے، پڑھنا علاج نہیں ہے، عمل کرنا علاج ہے۔ سمجھا؟ علم کے میں نے بھی دیکھ لیا، علم کا جنازہ بھی میں نے دیکھا کہ علم کتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔
اور پڑھ پڑھ کر کے تو اور زیادہ لوگ بیکار ہو رہے ہیں. پہلے جو دیہات کے جاہلوں کا جو ایمان تھا، سمجھا کہ نہیں، وہ اب علماء میں نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں جو بہت ڈگریاں حاصل کی ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کی، اب بڑے بڑے سائنسدان ہیں. اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سائنسدان نہیں پیدا ہوتے، کیا کریں گے وہ مثلا. تو پڑھائی کی یہاں برائی نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کیسے ہیں ان کا معاملہ ہے. تو علم کچھ فائدہ نہیں دے گا. اور جب عروج آیا تھا تو اسی پر مسلمان سب سے زیادہ گمراہ ہوئے تھے. شاید کبھی کہا گیا ہوگا کہ جس ابھی عبداللہ کی بات کہی ہے روئے زمین پر، مجھے تو نہیں نظر آتا. پہلے بھی فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، اور قارون بھی تھا، جس نے کہا کہ آسمان میں حامان، کہا کہ ایسا اس کا وزیر تھا، سارے وزراء اس کے ویسے ہی تھے. لیکن حامان کو کہا کہ ایک ایسی بلڈنگ بناؤ، سیڑھی ایک ایسی بلڈنگ بناؤ جو سیدھے ان کے اللہ تک پہنچا دے. ہم اب بنانا شروع کر دیا تھا، اس نے بہت اونچا بنا رہا تھا. انجینئرنگ کی کمی تھی کیا؟ اور اس انجینئرنگ میں سب سے زیادہ مسلمان آگے گئے، بعد میں گئے تھے. جس وقت ایسے پل سوچا نہیں. آپ بھی دیکھا ہوگا اندلس میں، آپ جا کے دیکھیے. اب تو کوئی ہر آدمی دیکھ لیتا نا کھول کے. میں بھی بہت پڑھتا رہتا تھا کتابوں میں، کئی فوٹو دیکھ کر کے میں چلتا رہتا تھا. ایک دن سوچا کہ دیکھنا چاہیے اس میں دیکھیں ذرا تازہ. او دیکھا تو میں نے کہا کہ کہاں دنیا میں سوچے، کتابوں میں ہم گم ہیں، ذہن میرا بھٹک رہا ہے، اور یہ سوچ تو بالکل نظر آ رہا ہے. کئی مرتبہ سوچا کہ ایک مرتبہ ادھر سے گھومنا چاہیے. عبرت نصیحت، ایسا پل بنایا کہ دنیا نے اس وقت لوگوں نے شعر میں کہا، بڑے بڑے شاعروں نے، کہ بِأَرْبَعٍ فَاقَتِ الْأَمْصَارَ قُرْطُبَةٌ، ایک شہر ان کا، اور ہر شہر ایسے ہی تھا. ایک شہر ان کا، ایک شہر ان کا ایسا تھا، خاص طور پر قرطبہ، کہ 4 چیزوں میں وہ بہت نام کمایا، کوئی ویسا نہیں بنا. فاقت الامصار، دنیا میں جتنے شہر ہیں، جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، سب کے اوپر وہ بہت اونچا پڑا. سب سے بڑا سپر پاور تھا وہ 4 چیزوں میں، جس کو دنیا آج بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، کہ کبھی کبھی ہوش میں آتے ہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں. بِأَرْبَعٍ فَاقَتِ الْأَمْصَارَ قُرْطُبَةٌ مِّنْهُنَّ قَنْطَرَةُ الْوَادِي. انجینئرنگ میں وہ ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا تھا کہ وادی کبیر پر اس نے جو پل بنائے ہیں اس کی مثال آج بھی نہیں ٹوٹا. وہ 800-900 سال 1000 سال ہو گئے، آج بھی نہیں ٹوٹا، کوئی خیال نہیں اس کا. لیکن اس کو کیسے دنیا کو جوڑ دیا اس نے، اور کیسی انجینئرنگ دکھائی، سوچ نہیں سکتے تھے. قنطرۃ الوادی وجامعها، اور جامع مسجد تو کبھی بنائی نہیں، سعودیہ میں بھی بن گئی ہے، لاکھوں لاکھ لوگ پڑھتے ہیں اس میں. ویسا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آج کے انجینئر جو بنایا ہے اس کو. جس طرح سے 800-700 سال سے، اتنی سینچریوں سے وہ کیسے ہے، دیکھ کے تعجب. اور یہاں سے کیا دیکھیں گے، ایسے کاٹ پیٹ کے آتا ہے وہ. اندر جا کر کے دیکھیے، اور اس کے کھمبوں کو دیکھیے کھمبا وہاں دیکھ رہے ہیں، پلستر گر گیا ہے. بڑے بڑے انجینئر لوگ، بڑے بڑے نگران لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے یہاں بنا رہے تھے، جھڑ گیا. ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ کیسا بنا ہوا ہے، آج تک ایک چنی نہیں گزری جس کو لوگ اکھاڑنا چاہتے ہیں. کتنی آیتوں کو اس میں سے کندہ کیا ہوتا نکالنا چاہ رہے تھے، آج بھی ہے وہ ایسے ہی. جا کر کے دیکھ لیں کون سی انجینئرنگ تھی، کیسے لوگ تھے، کون سا میٹیریل تھا. مشینیں نہیں تھی، کہاں سے آتا تھا اس وقت، تو کچھ ایجادات تھے ہی نہیں. وَجَامِعُهَا هَاتَانِ سِنَتَانِ وَالْحَمْرَاءُ ثَالِثُهَا. کہا کہ حمرا کا جو قلعہ تھا وہ کیسا تھا. اس میں وزرا نہیں کہہ رہا ہوں، نوکر جو کھانا پکانے والے نوکر رہتے تھے، کئی 500 کا آج کے وزرا کے بنگلوں سے اچھے تھے. بنگلہ کے چکر میں پڑے ہیں آپ، کوٹھیوں کے چکر میں پڑے ہیں، پلاٹوں کے چکر میں پڑے ہیں، پڑوسی محفوظ نہیں ہے حلال کمائی سے. ایسا محل کسی نے نہیں بنایا، نہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے. آج بھی سینکڑوں لوگوں کے لیے، نوکروں کے لیے ایسے تھے. محل اندر کا کیسا ہوگا بادشاہ کا. انجینئرنگ دنیا میں فیل ہے، علم فیل ہے. 3 چیزیں ہو گئی،
اور کہا کہ 4 چیزوں میں دنیا پر بلند تھا. آج ہم ٹانک ٹوئیاں مار رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے جس دن پڑھ لیں گے ہماری دلیل در دور ہو جائے گی, قوم آگے بڑھ جائے گی. جس دن وکیل ہمارے تو کچھ تگڑے پیدا ہو جائیں گے, ہمارے معاملات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. جس دن ہم اصل چیز چھوڑ دیا تو نے, اصلھا ثابتن, یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دیا, کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے, لا الہ کہہ دیا کہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف اللہ ہے, اللہ کی ذات سے ہے, اللہ کے لیے مرنا, اللہ کے لیے مٹنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مرنا, جینا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا اور سب سے پہلے اپنی خواہشات سب اس کے سامنے تیجنا ہے. دل مت رکھیے کہ آج رات تہجد کے وقت کر لیں گے, دل مت رکھیے کہ کل کر لیں گے. والعلم اکبر شیء وهو رابعها. آئیے اب علم کا مسئلہ تو آ گیا. کہا کہ سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں کوئی کما سکتا ہے, قرطبہ والوں نے کما لیا تھا. والعلم اکبر, علم سب سے بڑی چیز ہے, اس میں بھی ساری دنیا پر وہ برتری لے گیا تھا, سب سے دنیا میں اونچا چلا گیا تھا. کہاں گیا؟ ابھی میں نے بتایا کہ رو رہا تھا کیسے. ایک چیز چلی گئی تھی, وہی ایمان, اسلام, وہی اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسوٹی بنایا تھا. دیکھو, قرآن پڑھو لیکن اس نبی کو دیکھو. نماز پڑھنے جاؤ, روزہ رکھنے جاؤ, دشمن کا مقابلہ کرو, دشمن کے چالوں کو سمجھو, اور دشمن کے ظلم کو کیسے تم مٹاؤ گے اس کو, اور دشمن پر جب فتح پاؤ گے تب کیسے. سب موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر ہم نے اس سنت کو نہیں اپنایا, اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اور اپنی فکر کی, اپنے دماغ کی, اپنے مفکر ہونے کی, اپنی دانشور ہونے کی, اپنے تھاٹ آف اسکول کی, ہم نے اگر اسی چکر میں رہے, کچھ نہیں دنیا سے ہونے جانے کو ہے. آئیے اس نبی کی طرف. نبی کو میں نے دیکھا تھا کہ مکے میں لوگ مار رہے ہیں. مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ مارا تھا, بہت زیادہ ستایا تھا, بھگایا تھا, گرایا تھا, شہر سے نکال دیا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہم پہلے سے یعنی پاپی بنے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں پہلے ان سے بدلہ لے لیں گے, پہلے ان کو گرا لیں گے. اللہ کے نبی تو جب گرائے گئے, بار بار گرائے, ایک مرتبہ نہیں گرائے گئے تھے. ہمارے با ان ابی و والدہ و عرضی لعرض محمد منکم وقاؤ. میں کیا, میرے باپ کیا, میری عزت کیا, میری بیٹیوں کی عزت کیا, سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن جائیں اور ان پر قربان ہو جائیں. سب ہماری بہنوں کی عزت ٹوٹ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ سکھایا گیا تھا. ایسے حسان تھے, ایسے ابو بکر تھے, ایسے عمر تھے, ایسے وزراء تھے, ایسے عوام تھے. تب ہوتا تھا کچھ نہ کچھ کیا ہوا. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی جب گرائے گئے تو اٹھایا قوموں کو. مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی, امت نے اس کو بھلا دیا ہے. ابھی ایک تھپڑ کھاتے ہیں تو 3 تھپڑ مارنے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ جذبہ نہیں ہے, یہ آپ کے ہاں حقد ہے, ایمان ختم ہو گیا ہے. نخوت و غرور جو فرعون اور قارون اور حامان کے دل میں تھا, وہی جذبہ آپ کے ہاں دل کار فرما ہے. ورنہ اللہ کے نبی کیوں کہتے کہ بھائی 2 پہاڑوں میں پیس دو ان کو, تو کیوں کہتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. دل کی دنیا بدلنے کی ضرورت ہے. انہا من تقوی القلوب. یہ دل جب ایسے بن جائیں گے جیسے نبی نے سکھایا تھا اور نبی نے کر کے دکھایا تھا, تب ہی ہوگا. ہوس نے چھپ چھپ کے سینوں میں بت خانے بنا رکھے ہیں, اور توحید کا کہ ڈنکے سے لا الہ الا اللہ زور سے کہنے سے, اللہ اکبر کہنے سے نہیں کام بننے کو ہے. یہاں اللہ کے نبی جب تقریر کرتے تھے, نمازی, روزہ, حج, زکات, اللہ کے راستے میں گردن کٹا کے گیا, کہا التقویٰ ہاں ہونا, اللہ سے کنیکشن یہاں سے ہے اور اس کے لیے ہے تبھی قبول ہے. کہا کہ میں نے دیکھا جہنم میں گھوم رہا ہے. اللہ, صحابہ کہے کیسی بات کر رہے ہیں, صفحے کے صفحے چیرتا ہے. تو ہم لوگ اس نبی کے اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس نبی نے ہی کہا, قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا, مسلمانوں, لا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی تم کو حق بات کہنے سے, حق پر چلنے سے روکے نہیں. اللہ تعدلوا, ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے جو سخت دشمن بنی ہوئی ہے. اس کا حق کیا ادا کریں گے؟ کلمہ تو خود ہم صحیح طریقے سے نہیں سیکھ اور سمجھتے کہ ان کا حق تو سب سے بڑا یہی ہے نا کہ یہ امانت میرے پاس ہے. تو اس کے پاس ظلم والا ہے, اس کے پاس تفریق والا ہے,
اس کے پاس اونچ نیچ والا ہے، اس کے پاس زبان کی لڑائی ہے، اس کے پاس جغرافیہ اور علاقے کی لڑائی ہے، اس کے پاس رنگ و نسل اور دھرم کی لڑائی ہے، تو وہ لڑ رہا ہے۔ آپ کے ہاں تو ہوا کہ یہ سب ہے ہی نہیں، آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے جو اس کے لیے تڑپی ہے کہ اس کو ملا ہے کہ نہیں ملا، اور نبی اسی میں تڑپ رہے تھے، اسی میں۔ تو اللہ تعدلو، وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم بھی ظلم کریں، اعدلو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانی دشمن، مالی دشمن، عزت کے دشمن فرعون اور قارون کا کیا کرو، اس کو اعدلو۔ جب تمہارے تھوڑا سا بھی، تو دل ہی کے مالک ہیں اس وقت، مظلوم آدمی دل کے کبھی کبھی مالک ہوتا ہے، بقیہ سب چھن گیا رہتا ہے۔ اعدلو، تب بھی تمہارا دل مطمئن رہے، جس طرح اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر لٹکایا گیا، اور وہ بھی منہ پر تھوکتی تھی وہ عورت، پورا مکہ تھوکتا تھا، اور ہوا کہ آج سولی پر چڑھائے جائیں گے تو دے دیا چاقو۔ اچھا، یہ قوم بھی عجیب تھی، کچھ ڈسپلن جانتی تھی، سمجھا؟ ہمارا غصہ تو کم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ چاقو دیا، استورا دیا، حدیث میں استورا ہے کہ لو صاف کر لو اپنا، 4 مہینے سے تو تم ایسے ہی لات کھا رہے ہو، گالی سن رہے ہو، بھوکے رہتے ہو۔ اور خبیب کہتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے بعد میں مسلمان ہوئی کہ دیکھا کہ ایسا انگور جو پورے عرب میں نظر نہیں آتا، بے موسم کا انگور دیکھتا تھا، فریج نہیں تھے اس وقت، یہ اسٹور گودام نہیں تھے، کہا کہ اس وقت دیکھا کہ وہ پھل، اس وقت دنیا عرب کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس موسم میں کہیں پھل آگا، ٹرانسپورٹ نہیں، کچھ نہیں، دنیا نہیں، ٹھکا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایسے نازل۔ تو چھرا جو آیا تھا تب تک اس کا بچہ کھیلتا ہوا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ اور فلک، میرے خیال سے صحیح ترین حدیث کے بخاری میں، فَتَلَقَّعَتِ الْمَرْأَةُ، اب عورت نے دیکھا کہ جتنا تھوکا ہے، ستایا ہے، بھوکو مارا ہے، اور تیاری کر رہے تھے کہ اس کو سولی پر آج سولی پر چڑھایا جائے گا، اس لیے میں نے دیا کہ بال صاف کر لو، مر رہے ہو تو کچھ تو اوپر والے کے پاس جا رہے ہو، وہاں تو کٹائی ہوگی ہی، لیکن کچھ جاؤ ٹھیک ٹھاک کاٹ لو۔ تو اب بال کاٹنے کی تیاری وہ کر رہے ہیں، تو اب بچہ آ گیا، عورت سام گئی اور دیکھ کے کہا کہ اب تو میرے بچے پر جاتے جاتے ایک تو کر ہی لیں گے، ایک تو مارنا، کم سے کم ہمارے 70 ساتھیوں کو ایسے مارا، ایسے روز مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، ہم کو آج سولی چڑھایا جائے گا۔ تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر اور ظلم پر ایسا نہ ہو کہ اسی طرح تم کو بھی بنا دے، سمجھا؟ تو فٹ سے بچے کو ایسے ہتھکڑی لگی ہوئی ایسے کیا، جلدی سے ہٹاؤ اس کو۔ اتنی دیر بھی اس کے دل میں دہشت گردی، یہ کم بخت دنیا دہشت گرد کر رہی ہے، سارے دہشت گرد مسلمانوں کو دہشت گرد کر رہے، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں رہا۔ ہولوکوسٹ بنانا چاہتے ہیں دنیا کو، اور ہولوکوسٹ 60,000 یہودیوں کو ایسے کاٹا تھا، اور ان کی کشتیاں ہچکولے کھاتے، تھپیڑے کھاتے، در درویزہ کرتے۔ کتنے یورپ کے ممالک اس ندی میں جا کر کے دیکھیے، آپ پڑھتے ہیں، جو بحر اسود ہے، جس کے سب سے اچھے جغرافیائی حیثیت سے، استراتیجی حیثیت سے کون ہے؟ فلسطین ہے۔ وہاں کتنے یورپ کے ممالک گئے، کہاں کہاں سے آئے ہولوکوسٹ سے، وہ کشتی جو آئی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ تو یہی فلسطینیوں نے ان کو کہا کہ آؤ، کسی ملک نے اترنے نہیں دیا تھا، ویزا بھی کسی نے طلب نہیں کیا تھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، لیکن یہی دیا تھا، سمجھا؟ عمر نے بھی یہی کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا۔ یہاں تو ہزاروں کٹ رہے ہیں اور یہاں فتح کا جھنڈا لٹکا رہے ہیں۔ کیا ایسی دنیا میں مصطفیٰ کمال آیا تھا، اس وقت 1 لاکھ لوگ مسلمان کو ذبح کرتے، اور 1 لاکھ مسلمانوں نے بیک وقت مصطفیٰ کمال اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ یعنی کٹ رہے ہیں، ایک بھی 2 بدو مقابلہ نہیں۔ جو لوگ دعوے دار ہیں، جو ملک اور جو سیاستدان اور جو مسلمان، کون ہے دعوے دار؟ کٹے چلے جا رہے ہیں، کٹے چلے جا رہے ہیں۔ روئے زمین پر اس سے بدترین موت کسی قوم کو نہیں مارا گیا ہوگا، اور روز للکار رہے ہیں۔ اور حد ہو گئی کہ صلح ہوا تو کہا کہ ڈر کر کے کیا ہے فتح مبین۔ میں نے کہا کہ یہ جھوٹو، ان ناعقلوں کی عقل اللہ تعالیٰ صحیح کر دے کہ ڈر ہی کے کیا ہو، نہ بھی کیا ہو تو کر دے اللہ تعالیٰ، وہ بھی نہیں ہوا۔ ایسی دنیا میں کوئی قوم ہے
جو ایک گھر میں ایک در پر مقابلہ کون کرے؟ زمینی سطح پر کچھ نہیں ہوا، آسمان سے آ رہا ہے، تمہارے پتہ نہیں کہاں میزائل جا کے گر رہے ہیں، ایسے نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کم سے کم وہ میزائل جو سب سے بڑا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ ہے رات کے تہجد کے وقت اٹھ کر کے نہیں کیا، جن کی کتنی راتیں ایسے گزر گئی ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ ہونٹ نہیں ہلا ان کے لیے، دعا نہیں نکلی۔ بات ختم کر رہا ہوں، لیکن بہت کچھ امت کی زبوں حالی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیجئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اپنائیے۔ جب ہر طرف سے یہ الغار تھا، کوئی پریشانی نہیں، ڈٹے رہے، صبر کرتے رہے۔ میں ایک آیت نوٹ کرنا چاہتا تھا، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، کہا کہ تم سنو گے اہل کتاب یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، اور من والذین اشرکوا، اور جو مشرکین ہیں ان سے اذًا کثیرا، بہت سارے تکلیف تم کو پہنچائیں گے، بہت طرح سے تم کو ستائیں گے، بہت طرح سے، وہاں بھی تتقوا واصبروا، صبر کا پہاڑ بنو اور اللہ سے ڈرو، دیکھو کیسے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر کر کے آئے تھے، اور جس مکے میں وہاں پر ہے کہ دوسری آیت میں نے پڑھی نہیں اس میں کہ تقوی یہی ہے، ایمان یہی ہے، اسلام جس کی وجہ سے مار کھا رہے ہو یہی ہے، اور دوسری میں ہے ان صدوکم عن المسجد الحرام، تم گئے تو بیرن نہیں واپس کیا، ذلیل کر کے واپس کیا۔ اب تم کو جو فتح ہوئی ہے تو ناانصافی مت کرنا، اس کا بدلہ مت لینا، اس کا بدلہ مت لینا۔ اعدلوا، وہاں بھی کہا انصاف کون سا ہے کہ مارا آپ نے، ستایا ہم کو، بیڑیاں پہنائی، ذلیل کر کے ہم کو واپس کیا، ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے جو مسلمان تھے ان کو چھین لیا آپ نے، سب ایسے ایسے معاہدے کے ساتھ ہم کو ذلیل کر کے۔ قرآن کہتا ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ، مسجد میں ضرور داخل ہوگے، اور آپ نے داخل نہیں ہونے دیا، قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ اور جو معاہدے میں آئے تھے ان کو بھی قتل کیا، ہماری طرف سے ان کو قتل کر دیا، آپ کی طرف سے ہے، ہم نے تو کبھی اس کی طرف نظر نہیں دکھائی دی۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے روکا تھا تم کو، اب تم پلٹ کر کے ویسے ہی مت کرنا، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان کے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھو۔ تو جب مظلوم ہیں اس وقت بھی ہم کو ایمان پر جمنا ہے، ایمان ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اپنے ایمان کو درست رکھنا ہے، ڈٹے رہنا ہے دین پر، ایمان پر، پہلے سے زیادہ قوت سے، اور ڈھونڈ کر کے دیکھنا ہے کہ کہاں ہمارے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جب فتح ہو تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کرنا ہے اللہ کے دربار میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔